الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والدين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وعلماء ملته وأولياء أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق اللہ العظیم. ادب و احترام کے ساتھ، محبت کے ساتھ مل کر بآواز بلند نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کی. پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم. نبی کا نام ہے ہر جا خدا کے نام کے بعد. نبی کا نام ہے ہر جا خدا کے نام کے بعد. کہیں درود سے پہلے کہیں سلام کے بعد. کہیں درود سے پہلے کہیں سلام کے بعد. نبی ہیں سارے نبی پر شہ انام کے بعد. نبی ہیں سارے نبی پر شہ انام کے بعد. کہ دانا دانا ہے تسبیح کا امام کے بعد. کہ دانا دانا ہے تسبیح کا امام کے بعد. ہر ایک روح نے بے شک بلا کہا لیکن. ہر ایک روح نے بے شک بلا کہا لیکن. رسول پاک علی روح السلام کے بعد. نبی کا نام ہے ہر جا خدا کے نام کے بعد. کہیں درود سے پہلے کہیں سلام کے بعد. چلو تو کوچے جانا کی سیر کو سید. چلو تو کوچے جانا کی سیر کو سید. مقام ملتا ہی رہتا ہے ہر مقام کے بعد. مقام ملتا ہی رہتا ہے ہر مقام کے بعد. نبی کا نام ہے ہر جا خدا کے نام کے بعد. کہیں درود سے پہلے کہیں سلام کے بعد. من علینا ربنا اسبعث محمدا ایدہ بعیدہ ایدنا باحمدا ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا صلوا علیہ دائما صلوا علیہ سرمدا صلی اللہ علی النبی امی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. قرآن مجید فرقان حمید کی مشہور و معروف آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. پہلے اس کا مختصر ترجمہ اور پھر بارگاہ سلطان الہند غریب نواز میں عقیدت کا نذرانہ پیش کریں گے. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. ارشاد ربانی ہوا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خبردار بے شک اللہ کے نیک اور برگزیدہ جو بندے ہیں یہ اولیاء اللہ ہیں. ان کو اللہ رب العالمین نے یہ شان، یہ مقام اور یہ مرتبہ عطا کیا ہے. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. کہ نہ انہیں کسی چیز کا خوف ہے اور نہ یہ غمگین ہوں گے. انہیں بے خوف اور بے غم بن کر دیا کہ نہ کسی ہونے والی چیز کا خوف رہے نہ کسی ہو جانے والی چیز کا غم رہے. خوف کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہے اور غم کا تعلق ماضی کے ساتھ. مثال کے طور پر ایک بچہ امتحان دینے جاتا ہے تو اسے خوف ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کس طرح کا امتحان آئے، کیسا پیپر آئے، کیا معاملہ ہو، استاد کیسے کوشچن بنا کر دے، کیسے سوالات ہوں. اور جب امتحان دے دیا اور خدا نہ خواستہ اس کا نتیجہ غلط آ گیا تو اب غم ہو رہا ہے.
غم ہے، پریشانی ہے. کس چیز کے لیے غم ہے؟ کہ جو امتحان دیا تھا، جو دے چکا ہے، اس میں نتیجہ غلط آ گیا. تو کیا پتہ چلا کہ خوف کا تعلق مستقبل سے اور غم کا تعلق ماضی سے. اللہ فرماتا ہے کہ میرے جو نیک بندے ہیں، میرے دوست ہیں، یہ برگزیدہ بندے ہیں، یہ اولیاء اللہ ہیں، ان کو میں نے ایسی زندگی عطا کی ہے کہ نہ انہیں کسی ہونے والی چیز کا خوف ہے، نہ ہو جانے والی چیز کا غم ہے. بے خوف اور بے غم زندگی ان اولیاء اللہ کو عطا فرمائی، کسی چیز کا خوف نہیں. حضور شہنشاہ بغداد غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حسنی الحسینی رضی اللہ تعالی عنہ خانقاہ میں بیٹھے ہیں، واعظ و نصیحت فرما رہے ہیں. آپ جانتے ہیں غوث پاک جہاں پیر طریقت تھے وہاں رہبر شریعت بھی تھے. دن میں طلباء کو پڑھاتے تھے، مدرسہ لگتا تھا. انہیں حدیث، تفسیر، فقہ، منطق، فلسفہ، علم کلام، علم تفسیر، یہ سب کچھ آپ پڑھایا کرتے تھے. تو بیٹھے ہیں خانقاہ میں، طلباء کو پڑھا رہے ہیں. ایک خادم نے آ کر خبر دی، حضور وہ جو آپ کا جہاز تجارت کے لیے گیا تھا وہ سمندر میں غرق ہو گیا. طوفان آیا اچانک اور مال سارا ڈوب گیا اور ہمیں تو بڑا نقصان ہو گیا. غوث پاک علیہ رحمہ نے فوراً آنکھوں کو بند کیا، اپنے دل کی طرف توجہ کی، پھر کچھ دیر بعد آنکھوں کو کھولا اور فرمایا الحمدللہ. اب وہ بڑا پریشان ہوا کہ جب کوئی پریشانی مومن پر آتی ہے، تکلیف آتی ہے، تو قرآن نے کہا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہ یہ پڑھا جائے. اور حضور غوث پاک فرما رہے ہیں الحمدللہ. وہاں مال ڈوب گیا، ختم ہو گیا، اور یہ شکر ادا کر رہے ہیں اللہ کا. الحمدللہ کے معنی یہ کہ اللہ کا شکر، اس کی تعریف، اس کی ثنا بیان کرنا ہے. خیر چلا گیا. غوث پاک پھر پڑھانے میں مجبور ہو گئے. پھر کچھ دیر گزری، پھر وہی آدمی آیا اور اس نے آ کر خبر دی، حضور وہ جو ڈوبنے کی خبر آئی تھی جہاز کے، وہ ہمارا جہاز نہیں تھا، ہمارا تو بچ گیا ہے، منزل پر پہنچ گیا، اللہ نے نفع کثیر بھی عطا فرما دی. پھر آپ نے آنکھوں کو بند کیا، پھر دل کی طرف توجہ کی اور آنکھوں کو کھول کر فرمایا الحمدللہ. پھر اس نے سوال کیا، حضور یہ بتائیے کہ آپ نے الحمدللہ پہلے بھی کہا، دوبارہ بھی کہا، دوسرا تو مجھے سمجھ میں آ گیا، لیکن پہلا والا الحمدللہ سمجھ میں نہیں آیا کہ وہاں تو مال ڈوب گیا، ختم ہو گیا، اس کی خبر تھی، اور آپ نے کہا الحمدللہ. فرمایا ہمیں اس چیز کی فکر اور خوف نہیں ہوتا کہ مال ڈوب گیا، بچ گیا، نفع ہوا نہیں ہوا، بلکہ ہمیں اس چیز کی فکر تھی، ہم نے اپنے دل کی طرف توجہ کی کہ کہیں دنیاوی مال کے ڈوب جانے کی وجہ سے یہ اللہ کے ذکر سے غافل تو نہیں ہوا. لیکن جب دل کو دیکھا تو وہ اس وقت بھی لا الہ الا اللہ کی ضربے لگا رہا تھا، اللہ اللہ کر رہا تھا. اس پر ہم نے کہا الحمدللہ کہ دل کو دنیا کی فکر نہیں ہے، وہ رب کی یاد میں لگا ہوا ہے، وہ رب کا ذکر کر رہا ہے، وہ رب کو منا رہا ہے، اسے دنیا کی پرواہ نہیں. اور پھر جب تم نے بچانے کی خبر دی، نفع کثیر کی خبر دی، پھر ہم نے دل کی طرف توجہ کی، کہیں اب مال و دولت کے آ جانے کی وجہ سے رب کی یاد سے غافل تو نہیں ہوا. لیکن جب دل کو دیکھا اسے اس وقت بھی پرواہ نہیں تھی، وہ اس وقت بھی اللہ کر رہا تھا، اللہ کر رہا تھا، رب کا ذکر کر رہا تھا. اس پر ہم نے کہا الحمدللہ. یہ ہے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ انہیں کسی ہونے والی چیز کا خوف ہوتا ہے، نہ ہو جانے والی چیز کا غم ہوتا. بے خوف اور بے غم زندگی ان اولیاء اللہ کو اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی. حضور سلطان الہند، ولی الہند، خواجہ خواجگاہ، معین بے کسا، والی ہندوستان، عطائے رسول خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نور اللہ مرقدہ بھی انہی اولیاء اللہ میں سے ایک درخشندہ ستارے ہیں کہ جن کا نور اور جن کی چمک آج سارے عالم کو روشن اور منور کر رہی ہے. حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت کم عمری میں تھے کہ جب آپ کے والد کا سایہ آپ کے سر پر سے ہٹ گیا. والدہ محترمہ نے آپ کی تعلیم و تربیت پر توجہ کی، حافظ قرآن بنایا، قرآن مجید کو حفظ کروایا، اور پھر آپ نے
حفظ قرآن کے بعد تراویحوں میں قرآن سنایا بھی، اور وہ خوش قسمت لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے آپ کی اقتداء میں کھڑے ہو کر نماز تراویح ادا کی۔ جب والد محترم کا سایہ سر پر سے ہٹا تو ظاہر ہے معاش کے معاملات بھی تھے، گھر کو بھی دیکھنا تھا، اور بھی ساری چیزیں تھیں، تو آپ کے والد کے ترکے میں جو چیزیں آپ کے حصے میں آئیں ان میں ایک باغ آیا جو پھلوں کا باغ تھا، اور ایک پن چکی آئی، چکی وہ جس میں آٹا ڈال کر چلایا جاتا۔ اب تو گرینڈر کا زمانہ آ گیا ہے، ادھر سے بٹن دبایا ادھر سے پیس دیا، اور بٹن دبا کے کئی چیزیں لوگ پیس رہے ہیں۔ خیر اس پر اس وقت گفتگو کرنے کا ٹائم نہیں۔ تو حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو وہ پن چکی ملی اور ایک باغ مل گیا، باغ کی خدمت کرتے، جو پھل آتے ان کو فروخت کرتے، جو پیسہ آتا اسے والدہ کی خدمت میں پیش کرتے اور غریب غربا میں تقسیم کر دیتے۔ علم دین بھی ساتھ ساتھ حاصل کرتے رہے۔ بہت کم عمری کے اندر علم تفسیر، علم حدیث، علم فقہ، علم فلسفہ، علم الکلام، علم مناظرہ، ان تمام پر آپ نے دسترس حاصل کر لی۔ جب شریعت کا علم حاصل کر لیا تو اب دل میں ایک تڑپ اٹھی کہ میں کسی پیر کامل کو تلاش کروں اور ان کے پاس جا کر روحانیت کی منازل کو طے کروں۔ روایت میں آیا کہ خواب میں آپ نے ایک بزرگ کی زیارت بھی کی، لیکن کیونکہ وہ شہر کے نہیں تھے تو کافی تلاش کیا لیکن کوئی خبر نہیں ملی۔ پھر آپ ایک روز شام کے وقت اپنے باغ میں جو آپ کو ترکے میں ملا تھا اس کی خدمت کر رہے تھے یا اس کی صفائی کر رہے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ اسی علاقے کے ایک بزرگ جو مجذوب بزرگ تھے جن کا نام حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی اچانک باغ کے اندر داخل ہوئے۔ سلطان الہند غریب نواز فوراً گئے، انہیں لے کر آئے، تعظیم اور اکرام کے ساتھ، تکریم کے ساتھ ایک درخت کے سائے میں بٹھایا، انگور کے خوشے کو توڑا اور اس کو صاف کر کر حضرت کے لیے پیش کیا۔ حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ انگور کے دانے تناول کیے اور اس کے بعد اپنی جیب سے یا اپنے پاس جو تھیلا تھا اس سے ایک کھلی کا ٹکڑا نکالا، اس کو چبایا اور فرمایا معین الدین حسن اسے تم چبا لو۔ آپ کا نام مبارک معین الدین حسن سنجری ہے پورا، تو فرمایا حسن بیٹا اسے چبا لو۔ بس اس کھلی کے ٹکڑے کا کھانا تھا کہ اللہ نے دل کی دنیا کو بدل دی، اور ایسے انوار و تجلیات اس کھلی کے ٹکڑے کو چباتے ہوئے نظر آنے لگے جو آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھے۔ لیکن ہوا کیا، جہاں وہ کھلی کا ٹکڑا چبا کر ختم ہوا وہاں وہ تجلیات اور وہ انوار بھی رک گئے اور حضرت ابراہیم قندوزی غائب ہو گئے، نظر نہ آئے۔ پھر غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ والدہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور فرمایا اب میں چاہتا ہوں کہ ان تمام چیزوں کو ترک کر کر اللہ کی راہ میں نکل جاؤں، ایک پیر کامل کی تلاش کروں۔ ایک آگ دل میں ایک چنگاری لگ چکی ہے، ایک روشن ہو چکی ہے، اب مجھے کسی پیر کی، کسی کامل کی تلاش ہے۔ باغ کو بیچا، سارا پیسہ غریبوں میں، یتیماں میں، مساکین میں تقسیم کیا، اس پنچکی کو بھی بیچا، اس کو بھی تقسیم کیا، والدہ کی خدمت میں کچھ پیسے دیے اور اس کے بعد ان سے اجازت لے کر نکل گئے۔ سمندروں میں، دریاؤں میں، پہاڑوں میں، ریگستانوں میں سفر کرتے کرتے حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ وہ عظیم المرتبہ شخصیت کہ جن کی بارگاہ میں بڑے بڑے سلاطین اپنے سر کو جھکانے میں فخر محسوس کرتے ہیں، کہ جو حضرت غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد ہیں، پیر و مرشد۔ اور آپ کے مقام اور مرتبے کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جن کے مرید سلطان الہند ہو اس پیر کا اپنا عالم کیا ہو، ان کی اپنی شان و عظمت کیا ہو۔ ان کی بارگاہ میں پہنچے، غریب نواز نے ان کو دیکھا، حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے غریب نواز کو دیکھا اور سمجھ گئے کہ یہ کوئی گوہر نایاب ہے جو میرے پاس آیا ہے۔ فرمایا بیٹا کس کام سے آئے؟ کہ حضور ایک پیر کی تلاش میں نکلا تھا، آپ کی زیارت ہوئی اور مجھے اس بات پر یقین ہے کہ خواب میں جن کی زیارت ہوئی تھی وہ آپ ہی تھے۔
وہ چہرہ، وہ وضع قطع، وہ امامہ، وہ سب کچھ وہی نظر آ رہا۔ فرمایا اچھا مرید ہونا چاہتے ہو؟ کہا جی حضور مرید ہونا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، یہاں بیٹھ جاؤ ہمارے پاس اور 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، 1000 مرتبہ۔ کریم نواز فرماتے ہیں میں بیٹھ گیا، 1000 دفعہ سورہ اخلاص میں نے پڑھی۔ اس کے بعد حاضر ہوا، حضور پڑھ لی۔ فرمایا اب آسمان کی طرف نگاہ اٹھاؤ اور بتاؤ کہاں تک جا رہی ہے۔ فرمایا جب میں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، اللہ نے حجابات کو ہٹا دیا تو نگاہیں سدرۃ المنتہا تک جا رہی ہیں۔ فرمایا اچھا یہاں تک جا رہی ہیں، ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ، اب 1000 دفعہ اور پڑھو۔ پھر 1000 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی۔ پھر فرمایا اب آسمان پر اٹھاؤ، کہاں تک جا رہی ہیں؟ کہا اب تو سدرۃ المنتہا سے آگے مکہ لا مکہ تک جا رہی ہیں۔ فرمایا پھر بیٹھ جاؤ، پھر 1000 دفعہ سورہ اخلاص پڑھو، پھر 1000 دفعہ سورہ اخلاص پڑھی، اور جب آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی فرمایا اب تو عرش معلیٰ سے بھی آگے جا رہی ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے اب آؤ، اب ہم تمہیں بیعت کرتے ہیں۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ابھی بیعت ہونے کے لیے آئے ہیں تو نگاہوں کا عالم یہ ہے کہ عرش معلیٰ سے آگے جا رہی تھی، تو جب بیعت کر لیا ہوگا اور علوم اور معارف کا خزینہ اپنے پیر سے حاصل کر لیا ہوگا، پھر مقام اور مرتبے کا عالم کیا ہو، پھر کیسی کیفیت پیدا ہوئی۔ ان کی خدمت میں رہے، بعد روایت میں آیا 20 سال بعد میں 25 سال کے آپ اپنے پیر و مرشد کے ساتھ آپ نے شب و روز گزارے۔ ریاضت، مجاہدہ، تقوی، پرہیزگاری، چلہ کشی، احقاق حق، ابطال باطل، ان تمام چیزوں کو پیر کی بارگاہ میں رہ کر طے کیا۔ ایک دن خانقاہ میں بیٹھے ہیں، حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے بلایا، فرزند معین الدین کہاں ہے؟ کہ حضور وہ گئے ہیں کسی کام سے۔ کہا ٹھیک ہے آئے تو ہمارے پاس بھیجو۔ غریب نواز آئے تو ہمیں خبر ہوئی کہ پیر و مرشد نے یاد کیا ہے، فوراً پہنچ گئے، حضور آپ نے یاد فرمایا؟ کہا معین الدین بارگاہ رب العزت سے ہمیں حج کرنے کا حکم ہوا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ حج کے لیے تم ہمارے ساتھ چلو۔ فرمایا حضور جیسا حکم، بندہ حاضر ہے تیار۔ فرمایا ٹھیک ہے جب ایام حج قریب آئیں گے تو پھر چلیں گے۔ غریب نواز فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اچھا ایام حج جب قریب آئیں گے پھر ہندوستان سے چلیں گے تو ہم حج کے دنوں تک کیسے مدینے اور مکے پہنچیں گے؟ وہ زمانہ میں تو سمندروں کا سفر ہوتا تھا جہازوں کا، اور کئی مہینے لگتے تھے جدہ کی بندرگاہ تک پہنچنے میں، تو ایسے کیسے پہنچ جائے؟ خیر پیر و مرشد نے فرمایا تھا، کہا جب انہوں نے کہا ہے تو لے جانے والے بھی یہی، فکر کی ضرورت نہیں۔ جب حج کے ایام قریب آئے حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے حضور غریب نواز کو بلایا، فرمایا معین الدین چلو حج کے لیے چلنا ہے، آؤ ہمارے ہاتھ کو پکڑ لو۔ ان کے ہاتھ کو پکڑا، آنکھوں کو بند کیا اور فرمایا جب آنکھوں کو کھولا تو بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، بیت اللہ کے سامنے کھڑے، طواف کیا، حج کے تمام اراکین ادا کیے، حج اور طواف وداع کیا، اور اس کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو میزاب رحمت کے نیچے کھڑا کیا، اور میزاب رحمت کے نیچے کھڑا کر کر بارگاہ رب العزت میں دعا کی، الہ العالمین میرا مرید معین الدین تیری بارگاہ میں حاضر ہے، مولا میں نے قبول کر لیا ہے، تم بھی اسے قبول کر لو، تم بھی اسے قبول کر لو۔ فرمایا حاطف غیبی سے آواز آئی، ہم نے معین الدین کو قبول کر لیا ہے۔ بارگاہ رب العزت سے رضا کی اور عظمت اور رفعت کی سند مل گئی۔ اب جب وہاں سے مل گئی فرمایا معین الدین اب مدینے جانا ہے، آقا کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے، اور حج قبول ہی اصل مدینے میں ہوتا ہے۔ ہمارا تو ایمان اور عقیدہ ہے کہ وہاں جائیں اور سرکار کے روضے کی زیارت نہ کریں تو یہ کیسی زیارت ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے من حج فلم یزدنی فقد جفانی، کہ جس نے حج کیا اور میری زیارت نہیں کی، میرے روضے کی زیارت نہیں کی، تو اس نے مجھ پر ظلم کیا، ظلم کیا۔ تو بدبخت جو کہتے ہیں کہ مدینے نہ جاؤ بس حج کرو اور واپس آ جاؤ، عاشق کا تو ایمان یہی ہے، ایقان اور عقیدہ یہی ہے کہ جب مدینے حاضر ہوتے ہیں وہیں سے حج کی قبولیت کی سند ملتی، وہیں سے قبولیت کی سند ملتی۔ تو غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب حج کے اراکین سے فارغ ہوئے، حضرت خواجہ عثمان ہارون نے فرمایا معین الدین اب مدینے جانا ہے۔ حضور کیسے جائیں؟ فرمایا آؤ ہاتھ پکڑ، ہاتھ کو پکڑ لیا، آنکھوں کو بند کرو، آنکھوں کے ٹوائلے
ادھر آنکھیں بند کی ادھر کھولی تو مدینے پہنچ گئے. ہے نا پیکج؟ آج بھی ٹریول ایجنٹس پیکج نکالتے ہیں، یہ 1 لاکھ کا، یہ 2 لاکھ کا، 10 15 لاکھ کے آج ہو رہے ہیں. لیکن یہ پیکج کیسا زبردست ہے، نہ پیسہ لگا نہ اور کوئی چیز لگی، لیکن اس کے لیے روحانیت کی طاقت ضروری ہے، اس کے لیے محنت ہے، مشقت ہے، جو ان اولیاء اللہ نے کی ہے کہ اپنے آپ کو اس کی ذات میں ایسا فنا کر دیا، ایسا مٹا دیا، ایسا ختم کر دیا کہ پھر جب لوگ انہیں دیکھتے تھے تو انہیں اللہ یاد آتا تھا، ان کے چہروں کو دیکھنے سے خود آیا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے سرکار خطاب فرما رہے ہیں. اچانک سوال کیا صحابہ سے، فرمایا حل انبئکم بخیارکم، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں تم میں بہترین لوگ کون ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا نام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے حبیب ضرور بتائیے. فرمایا خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، بہترین لوگ تم میں وہ ہیں کہ جن کے چہرے کو دیکھو تو تمہیں اللہ کی یاد آ جائے، تمہیں اللہ کی یاد آ جائے، اور تم ان کے چہرے کو دیکھ کر یہ کہنے پر مجبور رہو کہ جب بننے والا ایسا ہے تو وہ بنانے والا کیسا ہو. جب رب نے اپنی مخلوق کو ایسا بنایا ہے تو وہ خالق جو عطا فرمانے والا ہے، جو پیدا فرمانے والا ہے، جو کرنے والا ہے، اس کی اپنی عزت اور جلال کی شان کیا ہو، کیسی عظمت و رفت. تو پیکج تو اچھا ہے لیکن اس کے لیے محنت اور مشقت ہے. چلہ کشی، اور وہ والا چلہ نہیں کہ چٹائی اور لوٹا لے کر ادھر سے ادھر نکل گئے، نہیں، ایک جگہ بیٹھ کر غاروں میں، پہاڑوں میں یا گھر میں کسی ایک جگہ بیٹھ کر 40 دن تک کسی اسم الہی کا ورد کیا، اور اتنا ورد کیا کہ اللہ نے پھر ان کی روح کے اندر تر و تازگی پیدا کر. معاملہ کیا ہے کہ ہم اپنے جسم پر توجہ دیتے ہیں اور یہ نیک بندے اپنی روح پر توجہ دیتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جسم سلامت ہے تو ہم ہیں، حقیقت یہ ہے کہ روح سلامت ہے تو جسم ہے، اور روح نہیں ہے تو جسم نہیں. ہر انسان یہ کہتا ہے نا، یہ میرا ہاتھ ہے، یہ میری انگلیاں ہیں، یہ میرا چہرہ ہے، یہ میری زبان ہے، یہ ناک ہے، یہ کان ہے، یہ میرا پیر ہے. ہر آدمی جس سے پوچھے کہ یہ میرا جسم ہے، یہ میرے جسم کے اعضاء ہیں، تو بھئی تمہارا ہاتھ ہے، تمہارا پیر ہے، تمہارا سر ہے، تمہاری آنکھیں ہیں، یہ بتاؤ تم کہاں ہو؟ سوال ہے. یہ سب چیزیں آپ کی ہیں لیکن آپ کہاں ہیں؟ ہر انسان یہ کہتا ہے بھی یہ سب چیزیں میری ہیں. کوئی چیز میری ہے کہو ہاں بھئی یہ شال میری ہے، یہ چادر میری ہے، یہ موبائل میرا ہے، یہ گھڑی میری ہے. یہ سب چیز آپ کی کس وجہ سے کہ اسے آپ سے نسبت ہے. اسی طرح اس جسم کو بھی آپ سے نسبت ہے تو یہ آپ کا جسم ہے، آپ کا ہاتھ. لیکن سوال یہ پیدا ہوا پھر جب یہ سب چیزیں ہماری ہیں تو ہم کہاں ہیں؟ ہم کہاں ہیں؟ بزرگوں نے فرمایا ہم جو ہے نا وہ روح ہے. وہ روح ہے کہ اگر روح ہے تو یہ جسم ہے، روح نکل گئی تو اب جسم کا کوئی کام نہیں. کسی کا مثال کے طور پر انتقال ہو جائے تو کیا کہا جاتا ہے؟ فلاں صاحب کی میت جا رہی ہے، فلاں صاحب کا جنازہ رکھا ہے، فلاں صاحب کا جنازہ اس وقت اٹھنے والا تھا. وہ فلاں جو تھے وہ کہاں گئے؟ وہ چلے گئے. اللہ کے پاس روح اصل چیز ہے. روح اصل ہے کہ جس کی وجہ سے جسم بھی ہے، جس کی وجہ سے سانس بھی ہے، جس کی وجہ سے دل بھی دھڑک رہا ہے، جس کی وجہ سے آنکھوں سے نظر بھی آ رہا ہے. اگر اسی روح کو قبض کر لیا جائے تو پھر انسان کا یہ پورا جسم بے معنی ہو جاتا ہے، کوئی چیز کام نہیں کرتی. تو ہم نے جسم پر توجہ دی، ان اولیاء اللہ نے روح پر توجہ دی. جسم پر توجہ دی تو جسم تر و تازہ ہو گیا، جسم فربا اور توانا ہو گیا، اس کے اندر طاقت پیدا ہو. جسم کو جتنا کھلایا جائے اتنا چلے گا، اور روح کو جتنا کھلایا جائے وہ اتنی پرواز کرے گی. ان اولیاء اللہ نے روح کو ایسا پرواز کرایا اور روح کے اندر اتنی توانائی اور طاقت پیدا کی کہ پھر ان کی روح میں ایسی کیفیت پیدا ہوئی کہ بغداد میں بیٹھے بیٹھے ڈوبتے جہاز کو پار لگا دی. اجمیر میں بیٹھے بیٹھے جس چشتی نے پکارا، جس مرید نے پکارا، غریب نواز نے اس کی مدد بھی فرمائی، اس کی دستگیری بھی فرمائی. روح کو تار و تازہ کی، روح کی توانائی پر توجہ دی.
تو میرے دوست اور بزرگوں، آج بھی ضرورت اسی چیز کی ہے کہ ہم جہاں جسم پر توجہ دیتے ہیں وہاں روح پر بھی توجہ. جسم کو جس طرح کھانے کی ضرورت ہے، پینے کی ضرورت ہے، غذا کی ضرورت ہے، اسی طرح روح کو عبادت کی ضرورت ہے. یہ جتنی نمازیں ہیں یہ کیا ہے؟ یہ روح کی غذا ہے. یہ جتنے ذکر اللہ کی محافل ہیں یہ کیا ہے؟ یہ روح کی غذا ہے. لا الہ الا اللہ کی ضربیں یہ روح کی غذا ہے. نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سننا یہ روح کی غذا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنا یہ روح کی غذا ہے کہ جتنا درود پڑھا جاتا ہے روح میں اتنی ہی تازگی پیدا ہو جاتی ہے. اور جب روح تر و تازہ اور توانا ہو جائے، انسان کا دل پاک اور صاف ہو جائے، پھر جہاں بیٹھو گے وہیں مدینے والے کے جلوے نظر آئے، وہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہو. تو غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنی روح کو ایسا تر و تازہ کر لیا کہ آنکھوں کو بند کیا تو مدینہ منورہ پہنچ گئے. حضور کی بارگاہ میں حاضری دی، سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہوئے اور آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عرض کیا، الہ العالمین میرا مولا، بلکہ غریب نواز سے کہا الہ العالمین تو وہاں مکہ شریف میں نظام رحمت کے نیچے عرض کیا، اور یہاں پر حضور غریب نواز سے فرمایا معین الدین بارگاہ رسالت میں سلام پیش کرو. تو آپ نے فرمایا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. تو جواب آیا وعلیکم السلام یا قطب المشائخ. سلام کا جواب بھی سرکار نے عطا فرمایا، ساتھ ساتھ مقام قطبیت بھی عطا فرمایا. یہ ولایت کا ایک بڑا اونچا اور معتبر مقام ہے، قطب کا مقام. فرمایا وعلیکم السلام یا قطب المشائخ، کہ مشائخ میں جو مقام قطبیت ہے وہ معین الدین حسن سنجری کو عطا ہو. بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پھر پیر و مرشد کے ساتھ آگے سفر پر نکل گئے. پھر ایک دن آپ کے پیر و مرشد نے بلایا اور فرمایا معین الدین اب حکم یہ ہے کہ تم تبلیغ دین کے لیے نکل جاؤ. تمہارے ہاتھ پر اللہ نے کئی ہزار اور لاکھوں کو دار اسلام میں داخل کرنا ہے. فرمایا حضور خواہش تو یہ ہے کہ ساری زندگی آپ کے قدموں میں گزاروں، آپ کے ساتھ گزاروں. فرمایا نہیں معین الدین اب نکل جاؤ، اب حکم ربی یہی ہے. سفر پر نکل گئے، کئی شہروں کا سفر کیا، کئی علاقوں کا سفر کیا. بغداد پہنچے، حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر گیلانی حسنی الحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی اور دیگر بزرگان دین سے ملاقاتیں ہوئیں، کئی کے مزارات پر حاضریاں دیں، اور پھر دوبارہ ایک اور مرتبہ مدینہ منورہ حاضر ہوئے. جب دوبارہ حاضر ہوئے تو باقاعدہ طور پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو جالیوں کے اندر بلایا. روایت میں آیا کہ آپ اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ جو جنت البقیع کا جو حصہ ہے، بلکہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے منبر اور روضے کے درمیان کا حصہ ہے، تو اس جگہ پر آپ بیٹھ گئے ریاض الجنہ کے حصے میں، جسے ریاض الجنہ کہا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے روضے اور منبر کے درمیان جو جگہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. یہ جنت کی کیاری ہے. وہاں پر بیٹھے ہیں، درود شریف کا ورد ہو رہا ہے. اچانک جو خدام باہر کھڑے تھے انہیں آواز آئی کہ معین الدین کو بلایا جائے. انہوں نے آ کر پکارا بھائی معین الدین کون ہے؟ تو وہاں پر 3-4 آدمی بیٹھے تھے جن کا نام معین الدین تھا. ان کا بھائی ہم سب معین الدین ہیں. پھر جا کر عرض گزار ہوئے حضور کسے بلایا ہے؟ فرمایا معین الدین حسن سنجری کو بلایا ہے. تب غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حاضر ہوئے تو وہاں سے آواز آئی کہ معین الدین ان جالیوں سے، ان رکاوٹوں سے اندر داخل ہوگا. سرکار نے اپنے روضے میں بلایا اور پھر کیا کیا نوازشات، کیا کیا چیزیں عطا کی، یہ دینے والا جانے یا جسے دیا گیا وہ غریب نواز جانے. اور پھر حکم فرمایا معین الدین ہندوستان کی طرف سفر کرو اور اجمیر کو اپنی خانقاہ اور اپنی جگہ بناؤ. اس طرف سفر کر کر وہاں سے آپ کو صفی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عطائے رسول ہند کے لیے منتخب فرما دی.
اسی لیے آپ کو عطائے رسول فی الہند کہا جاتا ہے۔ اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا معین الدین ہندوستان چلے جاؤ وہ تمہارا ہے، تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو پورا ہندوستان سرکار نے عطا فرمایا، پورا ہندوستان۔ تو معین الدین کو ہندوستان عطا فرمایا اور ہندوستان کو معین الدین حسن سنجری عطا فرمایا۔ ان کے لیے ہندوستان عطائے رسول ہے اور عطائے رسول کے لیے ہند والے عطائے رسول ہے کہ سرکار نے عطا فرمایا۔ سفر کرتے ہوئے لاہور کی سرزمین پر پہنچے تو ہمارے اس مملکت خداداد پاکستان کی سرزمین میں آتا ہے حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضری دی، 40 دن وہاں پر چلہ کشی کی۔ آج بھی وہ جگہ محفوظ ہے جہاں خواجہ غریب نواز بیٹھا کرتے، اور جب فیوز و برکات اور روحانی تصرفات حاصل کیے تو اس کے بعد یہ کہتے ہوئے وہاں سے لوٹے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نام سارا پیر کامل کاملارا رہنا۔ اے گنج بخش، آپ مظہر ہیں نور خدا کے، نام سارا پیر کامل، ناقصوں کے لیے پیر کامل ہے، کاملارا رہنما، اور جو کامل ہیں ان کے لیے بھی آپ رہنما بن کر آئے، ان کے لیے بھی رہنما۔ حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری سے فیوز و برکات کو حاصل کیا اور پھر ہندوستان جو پورا اس وقت متحدہ ہندوستان کہلاتا تھا، سفر کرتے کرتے اجمیر کی سرزمین پر پہنچے۔ وہاں ہر طرف کفر ہی کفر، شرک ہی شرک، اور اس وقت ہندوستان میں سب سے زیادہ جو مندر کہا جاتے ہیں تاریخ میں وہ اجمیر کے اندر موجود تھے۔ ہر طرف بت بت ہیں، شرک ہو رہا ہے۔ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے 40 مریدین اور معتقدین کے ساتھ بیٹھ جا کر ایک درخت کے نیچے سائے میں بیٹھ گئے، فرمایا یہیں پر خیمہ لگا دو، اب ہمیں یہیں رہنا ہے، حکم ربی یہی ہے۔ راجہ رائے پتھورا کو خبر ہوئی کہ کوئی صوفی مسلمان آیا ہے، اور اس نے آ کر جہاں راجہ کے اونٹ بیٹھتے ہیں وہاں پر اس نے ڈیرا لگا لیا، جگہ جا کر اٹھاؤ سپاہیوں سے اور کہنا فقیر سے یہاں مت بیٹھے، یہاں میرے اونٹ بیٹھتے ہیں۔ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف فرما تھے، جب راجہ کے سپاہیوں نے آ کر تنگ کیا اور زد و کوب کرنا چاہا، فرمایا ٹھیک ہے، راجہ سے کہنا اگر اونٹ بیٹھتے ہیں تو بیٹھے ہی رہیں گے، کہہ کر چلے گئے۔ اب انہوں نے اونٹوں کو شام میں لا کر بٹھا دیا، اب صبح اٹھاتے ہیں تو کوئی اٹھتا نہیں۔ کیسے نہ اٹھے کہ اللہ کے ولی کی زبان سے نکل گیا تھا، جو رب نے ان کو وہ صفات اور وہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ نفوس قدسیہ اگر کسی بات پر قسم اٹھا لے تو اللہ ان کی قسموں کو پورا کر دے، کہ ان کی زبان کے اندر وہ تاثیر ذکر اللہ کی وجہ سے پیدا ہو گئی کہ جو زبان سے نکل جائے وہ پتھر کی لکیر ہے، تو اسے تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ اب اونٹ اٹھتے ہی نہیں، کتنی کوشش کی، مار پیٹ لیا، سب کچھ کر لیا، وہ کھڑے نہ ہو۔ فرمایا اچھا ہاں، فقیر نے جاتے وقت کہا تھا کہ اگر اونٹ بیٹھتے ہیں تو وہی بیٹھے رہیں گے۔ پھر پہنچے حضور، وہ اونٹ اٹھتے نہیں۔ فرمایا کیوں نہیں اٹھتے؟ ہم نے تو کچھ نہیں کہا، کہا آپ کی زبان سے نکلا تھا، ہم معذرت خواہ ہیں، معافی چاہتے ہیں۔ فرمایا ٹھیک ہے، جاؤ، وہ اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جائیں گے۔ گئے تو اونٹ خود بخود کھڑے ہو گئے۔ یہ پہلی کرامت تھی تو اجمیر پہنچ کر آپ کی نظر آئی۔ پھر اس کے بعد جادوگروں سے مقابلے ہوئے، پھر کئی مناظرے ہوئے، بہت سی چیزیں ہوتی رہی۔ حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے علم کے ذریعے، تقوی کے ذریعے، پرہیزگاری کے ذریعے، احقاق حق، ابطال باطل اور عقائد و نظریات کے ذریعے، اور سب سے بڑھ کر اپنی روحانی تصرفات اور روحانی نگاہ کے ذریعے ان تمام کو مسلمان کیا اور دار اسلام میں داخل کر دیا۔ جب اجمیر میں قدم رکھا تھا تو اس وقت ایک بھی مسلمان نہیں تھا، اور جب وصال فرمایا تو 99 لاکھ مسلمان ہو چکے تھے۔ 99 لاکھ مسلمان۔ آج لوگ جماعتیں لے کر ادھر سے ادھر پھیل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، چلے پہ جا رہے ہیں، فلاں کام کر رہے ہیں، ایک مسلمان نہیں کر پائے۔ جو مسلمان ہیں انہیں نہ ٹھیک کر پائے۔ اور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان نفوس قدسیہ نے کیا کیا کہ ایک نہیں 99 لاکھ کو مسلمان کر کر دکھائے۔ ہندوستان میں ہزاروں سلطنتیں آئیں، چلی گئیں، ختم ہو گئیں،
غریب نواز کی سلطنت آج بھی اسی طرح چمک رہی ہے۔ کوئی وزیر ہو، کوئی امیر ہو، کوئی فقیر ہو، وقت کا کوئی پرائم منسٹر بھی ہو ہندوستان کا، تو ان کی چوکھٹ اور ان کے مدار پر جا کر اپنے سر کو جھکانے میں فخر محسوس کرتا ہے، فخر محسوس کرتا ہے۔ کیوں نہ کرے کہ اللہ نے انہیں سلطنت عطا فرمائی، اللہ نے انہیں سلطنت عطا فرمائی۔ مائیکل ایچ ہارٹ اور دیگر مورخین نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ جب وہ ہندوستان کے سفر پر آئے اور یہاں سے کر واپس گئے تو اپنے سفر ناموں میں لکھا کہ ہم نے ہندوستان میں ایک ایسی قبر دیکھی ہے جو زندوں پر حکومت کرتی ہے، زندوں پر حکومت کرتی ہے۔ اور وہ کس کی قبر ہے؟ فرمایا وہ معین الدین حسن سنجری کی قبر مبارک کہ جو زندوں پر حکومت کرتی ہے۔ آپ کے مرید اور خلیفہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایسی سادہ طبیعت والے تھے کہ جو کپڑے آپ زیب تن فرماتے تھے اس میں بھی کئی جگہ پیبند لگے ہوئے تھے۔ فرمایا کبھی کرامات کا ظہور ہو جائے، کوئی کرامت ہمیں نظر آ جائے تو آپ فرماتے تھے سختی کے ساتھ کہ کہیں بیٹھ کر اس کا ذکر نہیں کرنا، یہ جو کچھ ہوا ہے یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے، فقیر کا اس میں کوئی کمال نہیں۔ فرمایا ایک بڑھیا آئی، حضور میرا بیٹا مر گیا، کوئی اور اولاد نہیں ہے، اس کو اتنا میں نے پالا تھا، اتنی مشکل سے اس کی پرورش کی تھی، حضور میرا کوئی سہارا نہیں۔ فرمایا بھائی اللہ کا حکم تو چلا گیا، کہا اس لیے تو آپ کے پاس آئی ہوں کہ آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ دعا کر دیں گے تو رب روح بھی واپس لوٹا دے گا، روح بھی واپس لوٹ جائے گی۔ بہت گر گرائی، بہت روئی، غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، الہ العالمین اسے دوبارہ زندگی عطا فرما دے، دوبارہ زندگی عطا فرما دے۔ اور ایک روایت میں آیا خود تشریف لے گئے جنازے کے پاس اور جا کر اس کے ہاتھ کو پکڑا اور فرمایا پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ کر دوبارہ اسے کھڑا کر دیا۔ اب لوگ آ گئے پیچھے پیچھے، علاقے والے، محلے والے، کب حضور غریب نواز خانقاہ میں بیٹھیں گے، بتائیں گے دیکھو بھئی آج ہم نے مردے کو زندہ کیا، آج کرامت ظاہر ہوئی، آج یہ اللہ کا کرم ہوا۔ فرمایا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کہتے ہیں غریب نواز خانقاہ میں داخل ہوئے، اپنے حجرے کی طرف آئے، حجرے کے اندر گئے اور دروازے کو بند کر لیا، نماز کے وقت نکلتے پھر اندر چلے جاتے۔ کئی دن گزر گئے، اس کے بعد جب کئی دن بعد خانقاہ میں آ کر بیٹھے، مریدین سے واعظ و نصیحت کی، تقریر فرمائی، فرمایا جو کچھ ہوا اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ صرف اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں، اپنے آپ کو مٹاتے رہے، ختم کرتے رہے۔ انہوں نے کہا ہم کچھ نہیں، خدا نے سب کچھ بنا دی، سب کچھ بنا دی، کسی کو سلطان الہند بنایا، کسی کو غوث اعظم بنایا، کہ یہ اپنے آپ کو مٹاتے رہے، رب انہیں بلند کرتا رہا۔ ان کا ذکر بھی بلند ہے، ان کا نام بھی بلند ہے۔ آج 900 سال گزر چکے ہیں، لوگ داتا بن بخش علی ہجویری کے پاس جا رہے ہیں، کسی کو 1000 سال گزر چکے ہیں، لوگ ان کی زیارت کے لیے، ان کے مزارات کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، صرف اس وجہ سے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، وہ رب کا ذکر کرتے رہے، آج رب ان کا ذکر کروا رہا ہے۔ ان کے بندوں کے دلوں میں ان کے ذکر کو ایسا پیوند اور پیوست کر دیا ہے کہ کتنے ہی سال گزر جائیں ذکر ہوتا رہے گا اور قیامت تک چلتا رہے، قیامت تک چلتا رہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا عبادت کرو اور اپنی عبادت کے اندر اخلاص پیدا کرو، الہیت پیدا کرو۔ اس لیے نیک کام نہیں کرو کہ لوگ دیکھیں گے، اسی لیے بیواؤں یتیموں کی دستگیری نہ کرو کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، اسی لیے کسی بھوکے کو کھانا نہ کھلاؤ کہ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا اس کے اندر اخلاص پیدا کرو۔ جب تم اپنی عبادت، اپنی نیکیوں کے اندر اخلاص پیدا کر لو گے تو اللہ پھر تمہیں وہ استقامت عطا فرمائے گا کہ جس کے لیے قرآن نے کہا ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، کہ جب وہ بندے استقامت اختیار کر لیتے ہیں تو اللہ ان نیک بندوں پر آسمان سے فرشتے نازل فرماتا ہے، پھر فرشتے ان بندوں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں اور ان کی دعائیں پھر رب کی بارگاہ میں قبول بھی ہوتی ہیں، منظور بھی ہوتی ہیں۔ حضور سلطان الہند غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی تو ایک سمندر کی مانند ہے کہ جس کے چند قطرے میں نے آپ کے سامنے آج یہاں پر پیش کیے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں،
ان اولیاء اللہ کا، ان نیک بندوں کا پیغام اور ان کی زندگی کا نچوڑ یہی ہے کہ جو کام کرنا ہے اللہ رب العالمین کے لیے خالص طور پر کرنا ہے. نمازیں ہوں، ذکر اذکار ہو، نعتیں ہوں، نبی پاک علیہ السلام پر درود و سلام کے نذرانے ہوں، یہ سب کچھ دکھاوے کے لیے نہیں کرنا بلکہ اللہ کی عبادت سمجھ کر کرنا. ذکر اللہ ہو، ذکر رسول اللہ ہو، یہ سب کچھ اس لیے کہ اللہ نے ہمیں یہ طاقت اور یہ قسمت عطا فرمائی ہے کہ ہم اس کا اور اس کے محبوبوں کا ذکر کرتے ہیں. یہ اس کا بڑا کرم ہے، اس کی کرم نوازی. اور یہ ذکر ایسا ذکر ہے کہ جو ہر جگہ قبول بھی ہے، ہر جگہ مقبول بھی. اور اس ذکر کی برکت سے اللہ کرنے والے کو بھی قبول فرماتا ہے، اسے مقبول بھی فرما دیتا ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، ان اولیاء اللہ کے دامن سے ہمیں وابستہ رکھے اور انہی کی محبت میں ہم تمام کو موت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.